السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ بیل وہ گھنٹی بھی بجا دیا کریں، تو اس سے ہے کہ جو ویلاگ ہے آپ تک فوراً اطلاع ہو جائے گی۔ آپ کی باتیں کرنے کو بہت سی ہوتی ہیں، دو ایشوز پہ بات کرنی ہے۔ ایک تو سینٹ کے الیکشنز کے کانٹیکس میں سینٹ کے الیکشنز کے کانٹیکس میں جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے، اس میں جواب داخل کرنے کا تھا۔ 11 تاریخ کو سماعت رکھی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں اب کیا ہونا ہے یا جواب کیا دیے ہیں۔ دوسرا بڑا اہم ایشو ہے کہ نیب کا نیا بینچ لاہور ہائی کورٹ میں تشکیل دے دیا گیا۔ رجسٹرار آفس کی طرف سے 7 جنوری 2021 کو یہ نوٹیفیکیشن میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں، 11 جنوری 2021 سے 3 اپریل 2021 تک کا روسٹر جاری کر دیا گیا۔ روسٹر ترمیم ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اب جو ایک سوال ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ابھی تک ضمانت کی درخواست دائر کیوں نہیں کی، کہ ضمانت قبل از گرفتاری واپس لے لی تھی، خارج ہونے سے بہت خطرناک تھا، بڑے خلاف سے آرگومنٹس آنے تھے چیزیں، تو انہوں نے انتظار کیا۔ اب نیا بینچ بن گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیل ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، ٹیکٹکس ہیں، چلاتے ہیں۔ نیا بینچ ہے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید گرال صاحب کا۔ نیب اور سے ریلیٹڈ میٹر ہے۔ یہ ڈویژنل بینچ 8 کہلاتا ہے۔ یہ ایسٹ بیونڈ منی لانڈرنگ، اگر ان سب چیزوں کو دیکھیں تو اس تفصیل میں یہ کیس بڑا واضح طور پر ہے اور کافی ایویڈنس موجود ہے، اور لیگل ٹیم چونکہ ویٹ کرتی رہتی ہے نا کہ کیا حالات اور کیسے حالات ہو، اور ورنہ بیل تو کب کی فائل ہو چکی ہونی تھی، اور ضمانت واپس بھی لے لی انہوں نے، میرٹ پہ ہے کوئی نہیں ہے تو، اور یہ بینچ اب اویلیبل نہیں ہوگا جن کے سامنے درخواست انہوں نے بڑی لینتھی آرگومنٹ کرنے کے بعد واپس لے لی تھی۔ نیا بینچ آئے گا تو اسی کے پاس سنا جائے گا، وہ اسی بات کے لیے انتظار کرتے رہے کہ بیل انہوں نے دائر نہیں کی ہے۔ اس سے قبل بینچ جسٹس علی باقر نجوی صاحب سنتے رہے، جسٹس سردار نعیم کافی عرصے سے نیب کے بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں، تو اسپیشلائزڈ بینچ کے حوالے سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ کافی تجربہ ہو جاتا ہے ان چیزوں کا، اس طرح کے نوعیت کے کیسز کرنے کے بعد۔ جج ہے، آفٹر آل جج آف دی ہائی کورٹ ہے، وہ کسی بھی نوعیت کے کیس سن سکتا ہے، لیکن تجربہ ہو جاتا ہے، یہ ایک ایڈوانٹیج ہے۔ تو دیکھیں اب شہباز شریف صاحب یقیناً بیک ڈور ڈپلومیسی کے بھی بڑے ماہر ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے ہیں، اور اسد درانی صاحب بھی مل کے آئے ہیں، جیسے میں نے عرفان حاشمی صاحب ملتے ہوئے گفتگو میں حمزہ شریف اور ابھی شہباز شریف صاحب اپنی ضمانت کے کانٹیکس میں لگ رہا ہے کہ شاید قریب ہی جلدی ضمانت ہو جائے۔ بڑا میرٹ میں بہت مشکل کیس نظر آتا ہے مجھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیا چیز سامنے آتی ہے، اور نئے بینچ کے کانٹیسٹ میں اپنا کیس بنا سکتے ہیں، سامنے لاتے ہیں، چونکہ پیرامیٹر وہی ہیں، اور بیل کا بڑا چھوٹا مختصر روم ہے۔ کھوسا صاحب جب ثاقب نثار صاحب اور نواز شریف کی ضمانت کے کیس میں وہ پرنسپل ریٹریٹ کیے تھے کہ جہاں یہ بیٹھ کے طے کیا تھا کہ ہارڈ شپ اور میڈیکل گراؤنڈز کی بیس پر ضمانت ہونی ہے، بڑا چھوٹا سا روم ہے۔ حمزہ نواز شریف کی بھی ضمانت جب سپریم کورٹ کے سامنے آئی، میرٹ پہ کہا کہ میرٹ پہ بات کریں آپ، تو میرٹ میں یہ وہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کیس میں جان کتنی ہے۔ جتنا مرضی یہ کہتے رہے ہیں لوگ کہ ابھی تک کیس ثابت کوئی نہیں ہوا، ابھی ثابت جو کیس ہوئے ہیں ان میں سزائیں ہو چکی ہیں، باقی میں تو فرد جرم عائد ہونے سے آگے کیس اب چلنے نہیں دے رہے ہیں۔ وہ نیب کے کیسز آگے چلیں گے تو آپ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گے، جہاں آپ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ بات بند کی اندام تک پہنچ جائے گی کہ واقعی ان میں کیسز میں روم کتنا کا ہے۔ اور بہت مشکل نظر آتا ہے کہ نیب کے کیسز میں اب یہ جو بیانیہ ہے کہ اپوزیشن کے خلاف، یہ اپوزیشن کے خلاف کا ایشو ہی نہیں ہے۔ بھئی جو حکومت میں رہا ہے، حکومت میں رہ کے اس نے چوری چکاری کرپشن یہ سارے اس نے اپنے دور میں کیے ہیں نا، تو
یہاں تو پنجاب کے اندر یا وفاق کے اندر تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، کے پی کے گورنمنٹ میں چھوٹے سے ایک حصے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے، اور اب یہ عمران خان یا ان پہ لانا، عمران خان کے دور میں کم از کم میں نے یہ بات دیکھی ہے، بڑی واضح طور پر دیکھی ہے کہ یہاں میرٹ کے اوپر چیزیں ساری بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی ہیں، اور وہ جو احتساب کا ایک نظام ہے اس احتساب کے نظام پر وہ لے کر چل رہے ہیں، اور اس احتساب کے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر چیزیں آئیں۔ بہرحال وہ اپنا ہے یہ کہنا کہ بیٹھ کے نیب تو کسی کے انڈر نہیں ہے، نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، اپنی اس کو آزادی اور خود مختاری کو سامنے رکھ کے وہ کام کر، اور یہ تاریخ میں پہلے ایسا نہیں ہے۔ میں اتنے عرصے سے نیب کے کیسز دیکھتا آیا ہوں، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس طرح نیب کے اوپر اب آزادی سے کام وہ کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رزلٹ ایسے نکل رہے ہیں جس سے بہت سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت قریب فائل کرتے ہیں، اور وہ کریں گے فائل، اب موقع آ گیا ان کے سامنے، اتنا سا ضمانت تو دائر نہیں کی تھی، اب دیکھنا ہے کہ وہ کب دائر کرتے ہیں اور کب میرٹ کے اوپر اس پہ ضمانت پہ بحث ہوتی ہے، اور مشکل ہے بظاہر، لیکن انہوں نے بینچ تبدیل ہونے کا انتظار تو کیا ہے۔ جی دوسری بات جو کرنی ہے، جو سینٹ میں سیکشن 122(6) سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے یا آئین کے آرٹیکل 226 اور 222 کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کرانے کے حوالے سے جو بات ہے اس پہ بات ہونی ہے۔ خیبر پختونخوا نے شو آف ہینڈ سے انتخاب کرانے کی حمایت کر دی۔ صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع انہوں نے کرایا، انہوں نے کہا اوپن بیلٹ سے قانون میں ترمیم لازمی ہوگی۔ صاف انتخاب جمہوریت کی بنیاد ہیں، اپنی جماعت کے خلاف ووٹ دینا یہ بے وفائی ہے۔ خفیہ رائے استعمال میں ماضی میں روح کے خلاف استعمال ہوا، سینٹ کے انتخابات پر کرپشن کے الزامات لگتے رہے، عدالت قرار دے کہ پارلیمان اور حکومت الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر سکتی ہے، یعنی 122(6) کے اندر۔ میں نے لاہور ہائی کورٹ میں 122(6) کو چیلنج کیا ہے کہ یہ متصادم ہے آئین کے آرٹیکل 222 اور 226 کے تحت۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی جمع کروا دیا ہے۔ صدارتی ریفرنس اگر اپنی ذاتی مفاد کے لیے پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، ان کے اس اقدام سے جمہوریت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ارکان اسمبلی کا انتخاب عوام کے ووٹوں سے کیا جاتا ہے، منتخب ارکان سینٹ کا منتخب ارکان جو ہے نا سینٹ کا انتخاب کرتے ہیں، اور پنجاب حکومت نے جو موقف اختیار کیا ہے، جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے مخالفت کرنی ہے پارٹی پالیسی کی تو وہ استعفیٰ دے اور آ کر پھر ووٹ دے، اور ووٹوں کو خرید و فروخت کرنے سے بہتر استعفیٰ ہے، یہ ان کا ہے، یہ کہنا ہے۔ طریقہ کار دیگر انتخاب سے مختلف ہے سینٹ کے الیکشن کا، یہ تو حقیقت کی بات ہے۔ صدر، چیئرمین سینٹ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اسپیکر کا الیکشن آئین کے تحت ہوتا ہے۔ آئین میں سینٹ کے الیکشن سے متعلق کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، اور سینٹ کے الیکشن جو ہے نا الیکشن ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں۔ پہلے ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ تھا، اور اب اس وقت جو ہے یہ الیکشن ایکٹ 2017 ہے۔ تو یہ چیزیں اب ساری ریکارڈ پہ آ چکی ہیں۔ اب سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھنا ہے وہ جواب کیا فائل کرتے ہیں، یا بلوچستان کی طرف سے کیا ہے۔ موقع ایک اچھا دیا ہے، کارڈ اچھا کھیلا ہے۔ یہاں اب جو باقی گورنمنٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں، یا کوئی پارٹیاں آ کے اس میں انٹروینر کے طور پر یا تیسرے فریق کے طور پر یا مفاد عامہ میں آ کر کوئی درخواست دائر کرتی ہے، تو وہ دیکھنا ہے پھر کیا ہوگا۔ آرٹیکل 186 کے تحت ایڈوائزری جورسڈکشن میں بھی ایڈوائز دینی ہے کہ 122 میں ترمیم ہو کر کہ یہ آئین کے آرٹیکل اگر اوپن بیلٹ سے، چونکہ ججمنٹ آ چکی ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن اور اس کانٹیکس کے تحت اگر بات کی تھی، 2 ججمنٹ ہیں، ایک ججمنٹ آئی تھی بلوچستان ہائی کورٹ کی، ایک سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ ترمیم ہو سکتی ہے، وہ آپ خفیہ رائے شماری سے کریں یا اوپن بیلٹ سے یا سیکرٹ بیلٹ سے کریں یا اوپن بیلٹ سے کریں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب یہ بات فائنلی ڈیسائیڈ ہوگی، ڈٹرمن ہوگی، لیکن اگر قومی اسمبلی سے وہ اگر رائے آ بھی جاتی ہے تو قومی اسمبلی سے ترمیم تو کر لیتے ہیں،
لیکن سینٹ میں پھر اکثریت نہیں ہوگی. سینٹ میں اکثریت کے لیے پھر پارٹیوں کے چہرے سامنے آ جائیں گے اور پھر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ ترمیم جو ہے یہ ہو سکے گی اور اوپن بیلٹ سے الیکشن ہو سکے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.